اگر وہ تھیلا مل جائے تو ہم بصرہ جا کر نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں، قرض اتار سکتے ہیں، ابو دجانہ کا منہ بند کر سکتے ہیں۔ عاصم کی آواز میں لالچ نہیں، مجبوری تھی۔ اس سے پہلے کہ قاسم اسے روکتا، عاصم جھاڑیوں سے نکلا، لیکن اس کا پاؤں ایک سوکھی ٹہنی پر پڑا اور بہت زور سے آواز آئی۔ آواز جنگل کے سناٹے میں دھماکے کی طرح گونجی۔ دونوں ڈاکو پلٹ گئے۔ کون ہے وہاں؟ ایک نے مشعل اٹھائی۔ بھاگو، قاسم چلایا۔ اب وہ شکاری نہیں، شکار تھے۔ وہ دونوں بھائی گھنی جھاڑیوں، کانٹے دار بیلوں اور کیچڑ میں اندھا دھند بھاگ رہے تھے۔ کانٹے ان کے جسموں کو چیر رہے تھے، لیکن رکنے کا مطلب موت تھا۔ اچانک سامنے دلدل آ گئی، راستہ بند تھا۔ پیچھے ڈاکوؤں کے قدموں کی آوازیں قریب آ گئی۔ ہم پھنس گئے، عاصم ہامتے ہوئے بولا۔ اس کی پنڈلی سے خون بہہ رہا تھا۔ قاسم نے ادھر ادھر دیکھا۔ ایک پرانا کھوکھلا درخت زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کے اندر گھس جاؤ جلدی، قاسم نے عاصم کو دھکا دے دیا۔ اور تم؟ جگہ صرف ایک کے لیے ہے، عاصم چلایا۔ میں انہیں دوسری طرف لے جاؤں گا۔ نہیں قاسم، ہرگز نہیں۔ قاسم نے عاصم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے زبردستی تنے کے کھوکھلے حصے میں دھکیل دیا۔ چپ رہنا، چاہے میری چیخیں سنو، باہر مت آنا، وعدہ کرو۔ اس سے پہلے کہ عاصم کچھ کہتا، قاسم نے مٹھی بھر کیچڑ اپنے جسم پر ملی اور مخالف سمت میں بھاگا، جان بوجھ کر اونچی آواز میں پاؤں پٹکتے ہوئے۔ ادھر ہے وہ، پکڑو اسے۔ ڈاکو قاسم کے پیچھے لگے۔ عاصم درخت کے تنے میں سکڑا پڑا تھا، آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس نے سنا کہ ڈاکو قاسم کے پیچھے گئے ہیں، پھر اسے لڑائی کی آوازیں بھی آئی، دھات سے دھات ٹکرانے کی، اور پھر ایک دردناک چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ قاسم کی تھی۔ عاصم کا دل بند ہونے لگا۔ وہ باہر نکلنا چاہتا تھا، لیکن قاسم کا وعدہ اسے روکے ہوئے تھا۔ خاموشی چھا گئی، لمبی اور خوفناک خاموشی۔ صبح کی پہلی کرن پھوٹی، جنگل کا سناٹا اب بھی برقرار تھا۔ عاصم لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ تنے سے باہر نکلا۔ وہ کیچڑ اور آنسوؤں میں لتھڑا ہوا تھا۔ اس نے دبے پاؤں آوازوں کی سمت چلنا شروع کیا۔ تھوڑی دور ایک چھوٹی سی صاف جگہ پر 2 لاشیں پڑی تھی۔ وہ دونوں ڈاکو تھے۔ ان کے درمیان ایک درخت سے ٹیک لگائے قاسم بیٹھا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ پیٹ پر تھا جہاں سے خون رس رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں وہ خون آلود خنجر تھا جو اس نے شروع میں پتھر سے تراشا تھا۔ قاسم! عاصم چیخ مار کر اس کی طرف بھاگا۔ قاسم نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک کمزور مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا، میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ عاصم نے فوراً اپنی قمیض پھاڑی اور بھائی کے زخم پر پٹی باندھنے لگا۔ زخم گہرا تھا، لیکن جان لیوا نہیں لگتا تھا۔ ان دونوں ڈاکوؤں نے قاسم کو کمزور سمجھ کر غلطی کی تھی۔ وہ بھول گئے تھے کہ ایک زخمی بھائی شیر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پاس ہی وہ تھیلا پڑا تھا جس کے لیے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ عاصم نے اسے کھولا۔ اندر سونے کے سکے نہیں تھے، بلکہ شاہی مہر لگی ہوئی دستاویزات اور کچھ قیمتی جواہرات تھے۔ یہ تو خلیفہ کا چوری شدہ مال لگتا ہے، عاصم نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ قاسم نے درد سکراتے ہوئے کہا، یہی ہماری آزادی ہے عاصم، اور یہی ہماری موت بھی ہو سکتی ہے۔ دونوں بھائی ایک تجارتی جہاز کے عرصے پر کھڑے تھے۔ قاسم اب لاٹھی کے سہارے کھڑا تھا، اور عاصم کے چہرے پر اب وہ بچپنا نہیں تھا، بلکہ ایک سخت جان مرد کی سنجیدگی تھی۔ انہوں نے وہ جواہرات بصرہ کے بازار میں بیچ کر اپنا سفر کا انتظام کیا تھا، لیکن وہ سرکاری دستاویزات انہوں نے جلا دی تھی تاکہ کوئی سراغ باقی نہ رہے۔ ہم نے بغداد چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا۔ عاصم نے سمندروں کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہا، اب ہم کون ہیں؟ قاسم نے عاصم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہم وہ ہیں جو ریس سے گزرے اور جلے نہیں، جو جنگل سے گزرے اور مرے نہیں۔ ہم صرف قاسم اور عاصم نہیں رہے، ہم وہ زندہ بچ جانے والے ہیں۔ جہاز کا بادبان کھلا اور ہوا کے دوش پر لہرایا۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر ساحل کو نہیں دیکھا۔ ان کی نگاہیں اب افق پر تھی، جہاں ایک نئی دنیا، نئی مصیبتیں اور نئے مواقع ان کا انتظار کر رہے تھے۔ قرض اتر چکا تھا، لیکن زندگی کا سودا ابھی تک باقی تھا۔ یہاں پر ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور آپ اس کا نیکسٹ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں سے ان کا اگلا سفر شروع ہوا، تو آپ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اس سٹوری کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔